السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، محترم سامعین کرام، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے عقائد کا بیان جاری اور ساری ہے۔ اس سے پہلے درس میں نے آپ کے سامنے ان انبیاء کرام کے ذکر کا وعدہ کیا تھا کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ یوں تو کم و بیش انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 ہے۔ انبیاء کی تعداد متعین کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ کم و بیش کے الفاظ کے ساتھ، تقریباً کے الفاظ کے ساتھ علماء کرام نے کتابوں میں جو ان کی تعداد بیان فرمائی ہے وہ 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، مگر ان میں سے صراحت کے ساتھ جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا نام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور پھر سب سے آخر میں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ کیا، اور تمام اسماء یعنی تمام نام اور ان سے پکارے جانے والی چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا۔ شیطان جو کہ جنات کے قسم سے تھا مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا، انکار کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ جنت سے نکال دیا گیا، مردود ہوا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا سانچہ ڈھانچہ تیار کیا تو تمام ملائکہ سے اس طرح فرمایا کہ تم اسے سجدہ کرو، تو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن جو ابلیس تھا وہ انکار کر بیٹھا۔ اس کو تکبر اور گھمنڈ نے اس کی تمام تر عبادتوں کو کھا لیا، بلکہ بیضاوی شریف کے ایک حاشیے میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس نے سجدے سے منع صرف تکبر اور فخر کی بنیاد پر کیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، تو آگ تو بلند ہوتی ہے، آگ مٹی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، اور اس نے فخر کیا۔ حالانکہ اس کی عبادت کا معاملہ یہ بتایا جاتا ہے اسی حاشیے میں کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا، اسے جنت سے نکال دیا، اور پھر فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فاخرج منہا فإنک رجیم، فرمایا تو نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور میری لعنت یوم الدین تک ہے، یوم جزا تک میری لعنت تجھ پر ہوتی رہے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، آج عبادات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ عقائد پر لوگ زور نہیں دیتے ہیں۔ ابلیس ایک بہت بڑی مثال ہے، کتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ جس کا ذکر فرمایا گیا کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں اس کے سجدے پھیلا دیے جائیں تو ایک بالشت بھی زمین نہیں بچے گی کہ جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جسے اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تھا اس کے سجدے کا، اس کی تعظیم کا انکار کیا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو، اپنے کسی نبی کے تعظیم کا حکم دے تو اب یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ ہے میں اس کی تعظیم کیسے کروں، بلکہ آپ اگر حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں کی تعظیم، ان کی عظمت کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہی حال ہوگا جو ابلیس کا حال ہوا ہے۔ ہمارے دور میں فی زماننا بہت سارے سجدہ کرنے والے، بہت سارے عبادت گزار پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، مگر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کا حکم آتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کے قصیدے پڑھنے کی بات آتی ہے تو آئیں بائیں کرتے ہیں، دائیں بائیں جھانکتے ہیں، ان کی زبان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف نہیں نکلتی۔ یاد رکھیں یہ عبادت تمہارے منہ پر مار دی جائے گی اگر تم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو برقرار نہیں رکھا، اور جو عقائد ہمیں علماء کرام، صحابہ کرام اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اس پر اگر ہم قائم نہ رہے تو پھر وہی حال ہوگا جو شیطان کا حال ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں عبادت پر گھمنڈ و غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس نے انکار کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ مردود ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہے، اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی بشر کے باپ، یعنی سب انسانوں کے باپ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوئے، اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ انہوں نے 950 برس، 950 برس ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانے کے کافر بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، مذاق کرتے، مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے۔ اتنے عرصے میں 950 برس میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ یہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، یہ تو ہٹ دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، تو مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا وہی بچ گئے ہیں، وہی بچ گئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دور میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی باتیں نہ ماننے کی وجہ سے اگر وہ بد دعا کرتے تو ان پر عذاب آ جایا کرتا تھا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر عام طور پر عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے حوالے سے پوری کائنات حضور کی امت ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ آپ کہیں گے آج کے دور کے کفار بھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی کرتے، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یقیناً یہ بھی حضور کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا، وہ بھی حضور کی امت ہے مگر امت دعوت ہے، اور ہم الحمدللہ امت اجابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا مدینہ بنایا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سرزمین پر ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔
تو ہم تو امت اجابت ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضور کا کرم ہمیشہ ہمارے اوپر ہے، مگر وہ کفار ہیں وہ بھی حضور کی امت ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ورنہ کسی اور نبی کے اس میں ہوتے تو عذاب آتا اور کچل دیے جاتے، مگر اگر عام طور پر عذاب نہیں آتا تو صرف اس لیے کہ وہ امت دعوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان ہیں۔ تو یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درمیان ہیں۔ اب یہ بات انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا کہ حضور کی حیات ظاہری اور اس کے بعد حیات ظاہری سے وصال کے بعد کا معاملہ کیا ہے، کیا حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ بہرحال آج کی گفتگو بس یہیں پر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔